اگر طالبان کے بنائے ہوئے قانون کا سچ جاننا چاہتے ہو جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہڑکمپ برپا کر چکا ہے کہ طالبان نے ایسا قانون بنایا ہے جو عورتوں کے لیے کافی خطرناک ہے، ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، بچوں کو مارا جائے۔ میرے دوستو، اگر سچ جاننا چاہتے ہو، سچائی کہ یہ قانون کہاں تک غلط اور کہاں تک صحیح ہے اور واقعی میں یہ قانون عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس پر آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ سننے کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو، نہیں جاننا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو جاننا اس لیے چاہیے کہ ایک بڑی سچائی آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ قتل کے بدلے قتل کیوں؟ اگر کسی نے آپ کا قتل کیا ہے تو آپ بھی اس کا قتل کرو۔ ایسا کیوں کہ بھئی ایک آدمی نے غلطی کر دی اور دوسرا بھی وہی غلطی کرے؟ ہاں میرے دوستو، اس کے فائدے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، دنگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو سچائی آپ کے سامنے آنے والی ہے میرے دوستو، شنکراچاریہ کو لے کے مذہب اسلام کے بارے میں، وہ تو آپ کو حیران کر دے گی۔ سچائی جاننے سے پہلے میرے دوستو آپ یہ نیت کرو کہ ہم ویڈیو پر باقی رہیں گے، لائک کومنٹ ضرور کریں گے، اس لیے کہ اس سے امپریشن آگے جائے گا اور بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا پر اس ہڑکم کی وجہ سے جو ڈسٹرب ہے، کنفیوز ہے، اس کی کنفیوزنگ دور ہو سکے گی۔ ورنہ یہ آپ کا وقت جو یہاں پر لگ رہا ہے، تھوڑا سا وقت لگا کر اگر آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو پھر مطلب پورا نہیں ہوگا اور ایک بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہڑکمپ کو آپ ختم کر سکیں، دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، جو بہت سی خرابیاں آ رہی ہیں، وہ ختم ہو سکیں تو آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عورت کو جو مارنے کا حکم ہے وہ کس موقع پر ہے، یہ لوگ نہیں بتلا رہے ہیں۔ وہ اس موقع پر ہے، بچوں کے بارے میں آؤں گا، اور اس کے بعد قتل کے بدلے قتل کیوں، اور شنکراچاریہ والی بھی سن کر جانا ہے۔ اس وقت ایک عورت کو مارنے کا حکم طالبان نہیں دیتا بلکہ اسلام دیتا ہے۔ اپنے دل و دماغ سے کنفیوزنگ ختم کر دو کہ یہ طالبانی حکم ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلامی حکم ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ عورتوں کو مارو۔ کب مارو؟ جب وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی جب کھلی ہوئی بے حیائی، یعنی کسی بھی غیر مرد سے تعلق کرے، جیسے نماز اسلام میں فرض ہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے نماز روزے کا اور کسی سے غیر محرم سے تعلق کرنے کا۔ اب آپ ذرا بتائیے، کسی بھی دھرم کے اندر اگر ایک عورت کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے تو وہ مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے مرد تو جان سے مار دیے ہیں، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایسی مار مارو جس سے چوٹ ظاہر نہ ہو، ہلکی مار مارو تاکہ وہ اس حرام کام سے رک جائیں، اور اگر وہ حرام کام سے نہیں رکتی ہیں، ابھی بچوں والے پر بھی میں آ رہا ہوں، اگر وہ حرام کام سے نہیں رکتی ہیں تو اس کا نقصان بھی میں بتلاؤں گا آپ سے۔ اگر آپ کے پاس جگر ہے، سننے کا وقت ہے، میرے دوستوں میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ جو لوگ سچائی سے سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی بات ایسی میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ پہلے سے جاننا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بتلا رہا ہوں، یہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر جگر ہے تو رک کر سننے کی کوشش کرو، آپ بھی آج حیران ہو جاؤ گے اور آپ کے دل کی صفائی ہو کر رہے گی۔ اگر ایک عورت کو آپ نے چھوٹ دے دیا، ہلکی مار نہیں مارے، اچھا یہ بتاؤ، جیل میں جانے کے بعد ایک عورت ایک مرد کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر وہ باہر کوئی جرم کرتے ہیں؟ اگرچہ عورت کو مارنا غلط ہے تو جیل جانے کے بعد اسے کیوں مار کھانی پڑ رہی ہے؟ وہاں پر بھی نہیں مارا جانا چاہیے۔ ایک مرد کو مارنا غلط تو نہیں ہے، یہ تو قانون اس کے خلاف نہیں ہے، نہ لوگ اس سے ناراض ہیں، لیکن عورت کے اوپر بات ہے، عورت کو بھی سزا دی جاتی ہے، جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، شاٹ لگائے جاتے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ آخر یہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ سزا عورت کو کیوں دی جا رہی ہے جیل کے اندر؟ چاہے کسی بھی دیش کا قانون ہو۔ تو پتہ چلا کہ وہ دن نہ آئے، اس لیے شوہر کو، یعنی اس کے آدمی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ایسی مار مار کر اس کو سدھار لو کہ اس کو جیل جانے کی نوبت نہ آئے، اور وہ دن بھی نہ آئے کہ تمہارا رشتہ، تمہارے رشتے میں جو مضبوطی قائم ہے، جو محبت قائم ہے، وہ بٹ نہ جائے۔ جب وہ کسی غیر محرم سے ملاقات کرے گی، اپنا بنانے کی کوشش کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری محبتیں بکھر جائیں گی آپس میں۔
और एक दूसरे में दूरियां पैदा हो जाएंगी, तो बताइए फिर वो औरत न जाने कैसा कैसा कदम उठा सकती है जब उसका ताल्लुक एक गैर मर्द से हो जाएगा। और देखो, गैर मर्द से ताल्लुक होने की बुनियाद पर ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि अपने आदमी को ही जान से मार दिया दूसरे की मोहब्बत में। तो जान से हाँ मार दिया तो आपको चलेगा, अगर एक औरत को वो दिन आने से पहले हल्की मार मार कर उसको एहसास दिलाया जाए और रोका जाए तो ये आपको नहीं चलेगा। अच्छा, इतना बड़ा नुकसान आप झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नुकसान आपको बर्दाश्त नहीं कि एक शौहर हल्की मार मार के कि खतरनाक चोट ना आए और मेरी बीवी महफूज रहे, तहफ्फुज में रहे, उस पर कोई वहशी जानवर हमला ना करे जिसकी वजह से मेरी भी जान ना चली जाए, यानी उसके आदमी की भी जान औरतें ले लेती हैं। तो पता चला कि एक बड़ी वजह है इस्लाम के अंदर। अब मैं बताना चाहता हूं कि कत्ल के बदले कत्ल क्यों। सुनिए मेरे दोस्तों, उसके बाद बच्चे वाली वीडियो देखना है और शंकराचार्य की वीडियो सुनकर जाना है। बतलाना ये चाहता हूं, बहुत सी वजह है, देखो पूरी डिटेल मैं नहीं रख पा रहा हूं, इसलिए कि इतनी लंबी डिटेल रखूंगा तो आप वीडियो पर से चले जाओगे, स्किप कर दोगे, आपको कोई परवाह नहीं है ऐसी वीडियो की। फिर मेरे दोस्तों, मैं मुतवज्जा हो रहा हूं कि उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आप लोगों की तरफ मेरा इशारा नहीं है। बहुत बड़ी बात इसमें ला सकता हूं मैं कि एक औरत को मारने का हुक्म कहाँ है, और वो भी मारने का हुक्म अपना गुलाम समझकर, अपनी नौकरानी समझकर नहीं, बल्कि उसको अपनी शरीके हयात समझकर, अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर समझकर कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, उसके बगैर जी नहीं सकते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए मियाँ बीवी के अंदर कि घर में जब दाखिल हो तो अपनी बीवी को देख के उसको ऐसा सुकून मिले कि वो बाहर का गम भूल जाए, और उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाए। इतना ज़्यादा मोहब्बत दे, इतना ज़्यादा मोहब्बत दे मेरे दोस्तों कि वो बीवी भी दूसरों की तरफ इशारा करने से भी, दूसरों की तरफ माइल होने से बच जाए। इतनी मोहब्बत दो अपनी बीवी को, इतनी मोहब्बत दो मेरे दोस्तों कि उस बीवी का ख्याल कभी गैर मर्द की तरफ न जाए, और अगर गैर मर्द की तरफ उसके बाद भी जाता है तो हल्की मार इसलिए मारना है कि कहीं वो औरत उसकी जान का खतरा ना बन जाए। जैसा कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, न जाने कितने मुल्कों के अंदर आप देख रहे होंगे कि खुद अपनी पर्सनल बीवी अपने आदमी का मर्डर करवा देती है। ऐसा क्यों होता है? वो छूट देने की वजह से होता है। तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा नुकसान, बड़े नुकसान अगर हो रहा है, बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो छोटा नुकसान चलेगा, लेकिन बड़ा नुकसान जब होता है तो पूरे घर में मातम बरस जाता है, पूरे घर में हड़कंप बर्पा हो जाता है, और ऐसा दिन देखने को मिलता है जो घर वाले कभी सोचे नहीं रहते हैं। ऐसी ऐसी वारदातें, ऐसे ऐसे जो कांड हुए हैं सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, औरत को छूट देने की वजह से ये दिन देखना पड़ता है। तो इसलिए इस्लाम में ये कानून बनाया गया औरत की सेफ्टी के लिए, ना कि उसको मारना। ये इस्लाम का कानून है। आप उसको तिरछी आंख देख नहीं सकते, आप उसको एक झापड़ ऐसे मार नहीं सकते इस्लाम के अंदर। उसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बीवी को बिला वजह क्यों मारा। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और सर का ढाकना, जिस्म का ढाकना, ये इस्लाम का एक कानून है, ये हुक्म है। उसमें औरत की सेफ्टी है। डॉक्टर को दिखाने के लिए उतने हिस्से को खोला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप बार बार सोशल मीडिया पर बात सुन रहे होंगे कि उसे ढक कर जाना होगा और उसके बाद वो कैसे दिखाएगी। तो उसके आगे की बात लोग नहीं बता रहे हैं कि उतने हिस्से को आप खोल सकते हैं, ये शरीयत में जायज़ है। डॉक्टर उतने हिस्से को देख सकता है। ये सारी बातें खुलकर आपके सामने नहीं आ रही हैं। अब आ रहा है सवाल बच्चों का। तो बच्चों का जो सवाल आ रहा है वो ये है कि बच्चों को क्यों मारा जाए। तो बच्चों को भी आप भी मार रहे हैं, यानी आपके घर वाले भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बल्कि इस्लाम पर अमल करने वालों से कहीं ज़्यादा आप मार रहे हैं। लेकिन इस्लामिक कानून में जब ये बात आ जाती है कि बच्चों को मारना है तो क्यों मारना है? वही कि जब वो किसी हराम काम का इरादा करेगा, कोई गलत कदम उठाएगा, किसी का मर्डर करने के लिए जाएगा, कोई ऐसा बलाश करने के लिए जाएगा, कोई ऐसा नुकसान दूसरे पड़ोसियों को पहुंचाने जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, अगर उसके ऊपर फ़र्ज हो चुका है, तो वहाँ पर ऐसी हल्की मार मारो जिससे उसको नुकसान न पहुँचे और उसकी तंबीह हो सके। और यही जेल खानों में कराया जाता है। अगर कोई मुजरिम बात नहीं मानता और गुनाह पे गुनाह करता रहता है तो उसको जेल होती है, उसके नाम पे केस होता है, फिर उसको सज़ा दी जाती है, और सज़ा देने के बाद जब वो निकलता है बाहर तो बोलता है भैया अब मैं नहीं करूँगा। तो माँ बाप को थोड़ा सा समझाया गया यहाँ पर कि थोड़ा सा इस तरीके से भी चलो और मोहब्बत भी लुटाओ, उनके चोचलों को भी देखो, उनके शौक को, उनके अरमान को भी पूरा करो, लेकिन उसकी रस्सी को टाइट भी रखो, नहीं तो वो निकल जाएगा हाथ से, फिर आपको पछताना पड़ेगा। और ऐसे कई वारदात देखी गई है कि बच्चे हाथ से निकल गए, माँ बाप ने मोहब्बत में उनको छोड़ दिया
اور یہ کہہ دیا کہ میرا بچہ ایک دن صحیح ہو جائے گا، ایک دن صحیح ہو جائے گا، پھر وہ اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا پکا ہو گیا کہ وہ پولیس والوں کی بھی اب نہیں سنتا، تمہاری کیا پولیس کے ڈنڈوں سے بھی وہ نہیں سدھر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ٹریننگ ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے گھر کی سیفٹی کرنے کے لیے ٹریننگ سکھائے گی اسلام کے اندر۔ اب قتل کے بدلے قتل کیوں؟ ایک سوال بڑا آپ کے من میں آ رہا ہوگا کہ ایک بھائی نے غلطی کی ہے تو پھر دوسرا بھی غلطی کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کر رہا ہے قتل کے بدلے قتل کہ اگر آج قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا تو ہوگا کیا آگے انجام، کہ پھر جب اس کو سزا ملے گی 2 سال 5 سال کی، پھر وہ چھوٹے گا تو پھر وہ قتل کرے گا، اس لیے کہ اس کے بعد راستہ ہے نکلنے کا۔ جب یہ قانون آئے گا کہ بھئی قتل کے بدلے قتل، تو پھر ہر آدمی کے اندر سے ایک ڈر پیدا ہوگا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھی قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا تو بڑے بڑے ترم پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے، ایمانداری سے کمنٹ میں لکھنا۔ پھر غریبوں کی حفاظت ہو سکے گی کہ نہیں، پھر امیر غریبوں پہ چلائے گا نہیں چلائے گا، اس لیے کہ اس کا بھی اب قتل ہوگا، اور بہت بڑی تعداد، تھوڑی دیر کے لیے 1-2 جھٹکے لگیں گے لیکن پوری قوم میں، پورے ملک میں ایک ہڑکمپ برپا ہو جائے گا کہ بھیا کون جائے گا کسی کو مارنے، پھر مجھے بھی قتل ہونا پڑے گا، تو لوگ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے۔ اس لیے اسلام کا یہ قانون ہے کہ قتل کے بدلے قتل، تاکہ قتل دنیا سے ختم ہو جائے، نہیں تو پھر لوگ پیسے دے کر، گھوس دے کر، رشوت دے کر کیا کریں گے، پھر دوسرے کا کریں گے، تیسرے کا کریں گے، چوتھے کا کریں گے، اور ان کا ہونا نہیں ہے، اس لیے قانون بنا نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر اسی لیے کہ 1 2 4 6 اس طرح کا جب کیس سامنے آئے گا تو بہت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کے بھی قدم پیچھے ہٹ جائیں گے کہ قتل کے بدلے قتل، کوئی سزا نہیں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی رشوت نہیں۔ تو پتہ چلا معاشرہ اس سے سدھرے گا، نہیں تو پھر ایک قتل کے بدلے ایک قتل، اور پھر 10 20 100 1000 2000 قتل ہوں گے، اس لیے کہ راستہ اس کے پاس ہے، تو اس کے پاس اس کو راستہ نہ ملے، اس لیے قتل کے بدلے قتل ہے۔ قوم پر محبت ہے اور ہر بندے پر محبت ہے، لیکن یہاں پر جب تعلیم نہیں ہوتی، جب شکشا نہیں ہوتی، تو لوگ اپنا دماغ، اپنا دل کنفیوز کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایک نے تو غلطی کی تھی، پھر دوبارہ بھی یہ غلطی کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک قتل کے بدلے ایک قتل نہ ہو، اور وہ قاتل جو ہے ایک قتل کرنے کے بعد جب چھوٹ جائے تو وہ ہزاروں قتل کر ڈالے، وہ آپ کو چلے گا، لیکن یہ آپ کو نہیں چلے گا کہ ایک قتل کے بدلے ایک قتل ہو گیا تو ہزاروں قتل ہونے سے بچ بھی تو گیا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ اسلام کا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم اور رحم ہے کہ اتنے بڑے بڑے فتنے کو ایسے قانون بنا کر ختم کر دیتے ہیں، جس کو جو ہے ہمارا بنایا ہوا قانون ختم ہی نہیں کر پاتا، اس طرح کے حالات کو مٹا ہی نہیں پاتا۔ لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے تو بتاؤ، خود اپنے دل دماغ سے بتاؤ کہ کتنی بڑی سیفٹی ہوگی انسانوں کی، کہ ایک انسان دہشت میں آ جائے گا، ڈر جائے گا کہ ارے پھر میرا بھی ہوگا، کوئی راستہ نہیں چھوٹنے کا، بچنے کا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی تیسری جانکاری۔ اب میں آتا ہوں شنکراچاریہ کی اس ویڈیو کو دکھاتے ہوئے، میں ویڈیو کو ختم کروں گا، آپ کی مرضی، آپ نہ رکے ہیں یا کیا آپ کو پسند آئی ویڈیو کی نہیں آئی، یہ آپ ہی جان سکتے ہیں۔ جو صحیح بات تھی، اور بہت سی باتیں اس میں رہیں گی جو میں پہنچا نہیں سکا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ موقع دیتے رہے تو اس طرح کی گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی۔ آئیے شنکراچاریہ کا وہ چھوٹا سا کلپ سن لیجئے، اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھے، نماز پڑھنا چاہیے، وہ جا نماز بچھایا مصلی اور اس کے اوپر جماعت پڑھ لی، تو یہ تو ٹرین میں بھی پڑھ لیتے ہیں، چلتے میں، بس اسٹینڈ میں پڑھ لیتے ہیں، سڑک پر پڑھ لیتے ہیں، کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہو۔ مسجد ہے تو ٹھیک ہے، ایک واتاورن ہے، سویدھا ہے، لیکن مسجد میں کوئی ایسی ان کی باध्यتا نہیں ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کر سکتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھے، نماز پڑھنا چاہیے۔ دوستو میرے عزیزو، آپ نے شنکراچاریہ کی گفتگو کو سن لیا کہ وہ اسلامک نالج کے اعتبار سے کیسا گیان رکھتے ہیں اور کیسا گمان رکھتے ہیں، نہ کہ وہ بھید بھاؤ کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی اپنی آستھا کو، اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے دیش کے اندر بھائی چارہ بنانے کی کوشش کرے۔ اور میں اس لیے ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ان کے پاس کتنا نالج ہے آخر میرے دوستو۔ اس لیے جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں وہ ان سے جڑیں اور ان سے گیان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور مسلمان بھی ان سے جڑ سکتے ہیں وہ نالج لینے کے لیے، وہ گیان لینے کے لیے جو مسلمانوں کے کام آئے گا۔ اپنے اپنے دھرم کے حساب سے لوگ چلتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دونوں دھرم میں ایک جیسی، جیسے انسانیت کے معاملے میں، ماں باپ کی سیوا کے معاملے میں، اس طرح کے بہت سے قانون ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ملتے جلتے والے ہی پر ہم عمل کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم
हिंदू धर्म के किसी ऐसी पूजा को, किसी ऐसी आस्था को हम पसंद करना शुरू कर दें जिसको इस्लाम ने मना किया है। जैसे हिंदू धर्म के लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के लोग ईद हज करने नहीं जाएंगे। तो बहुत से कानून ऐसे हैं धर्म के अंदर, जैसे उसमें जो है इंटरफेयर नहीं हो सकता, तो उसका लिहाज रखते हुए मुसलमान भी इनसे जुड़कर बहुत से ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे चैनल से जुड़ो ताकि आइंदा नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी मोटी मोटी जानकारी सोशल मीडिया पर पहुंचाने वाले बन जाएं, और दुनिया में जो शक है, शुबहा है, एक दूसरे से जो है दूरियां हैं, नॉलेज न रहने की बुनियाद पर जो एक दूसरे में तफरका है, लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और अनजान हैं, अंधकार में हैं, उनको सही समझ आ जाए, सही पैगाम पहुंच जाए, इसमें आपको 100% साथ देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है हल्के में लेकर एक मामूली इंसान समझकर, जाहिर सी बात है मामूली तो मैं हूँ ही, हो सकता है आप एक्सेप्ट ना करें मुझे और पसंद ना करें, जिसकी वजह से एक बड़ी खैर से लोग महरूम हो जाएं। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा फ़ायदा अगर उम्मत का कराना है, इंसानों का कराना है, तो इस चैनल से जुड़ो। इस चैनल के ज़रिए से सीधी और सच्ची बात सारे इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और एक एक इंसान को अंधकार से निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और उसके बाद ये जो कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो जाती है उसके मुतालिक बात करके दिलों की सफाई के काम करने का, मेरे दोस्तों, दिलों की सफाई कैसे हो जाए इसके लिए अपने हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने जो नॉलेज अता किया है हम लोगों तक, ताकि लोगों की दिल की सफाई हो जाए, उसके मुतालिक अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।